بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ جماعت نہم، مضمون اردو گرامر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں فصاحت و بلاغت، اس کی قسمیں علم معانی، علم بیان اور اس کے قاعدے پڑھے تھے، آج ہم فصاحت و بلاغت ہی کی ایک قسم علم بدیع، جسے اردو کی صنعتیں کہتے ہیں، پڑھیں گے۔ علم بدیع جو ہے، بدیع کے لفظی معنی انوکھا، نادر یا نئی بات کے ہیں۔ بچوں، اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلام کے آرائش و تزئین کے طریقے معلوم ہوتے ہیں اور ایک فصیح و بلیغ کلام کے لفظی و معنوی خوبیوں سے آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ آرائش، سجاوٹ، تزئین، آراستگی، بناؤ سنگار، عزت و مرتبہ، یعنی کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ علم بیان کے قاعدوں اور ضابطوں کی طرح لازمی یا ضروری نہیں ہے، مگر اس کے اضافے سے کلام میں منفرد قسم کی فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ فصاحت یعنی ہوش بیانی یا ہوش کلامی، بلاغت حسب موقع گفتگو، یعنی علم بدیع علم بیان کی طرح ضروری نہیں ہے، لیکن شعراء اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی سجاوٹ و آرائش و تزئین کے لیے اور اپنے کلام میں انفرادیت پیدا کرنے کے لیے علم بدیع کا استعمال اپنے کلام میں لازمی سمجھتے ہیں۔ علم بدیع چونکہ اردو کی صنعتیں ہیں، اس کی پہلی صنعت صنعت تضاد ہے، جس سے متضاد یا الٹ یا ایک دوسرے کی ضد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ تعریف اس کی کچھ یوں ہے کہ اگر کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متصادم یا متبادل ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً ہنسنا، رونا، شب و روز، صبح و شام، سیاہ و سفید وغیرہ۔ جیسا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شاعر نے متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہے، اس صنعت کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ بعض اوقات شعراء دو یا دو سے زیادہ متضاد الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو صنعت تقابل کہتے ہیں، جیسا کہ وصل سے شاد کیا، ہجر سے ناشاد کیا، وصل سے شاد کیا، ہجر سے ناشاد کیا، اس نے جیسے چاہا مجھے برباد کیا۔ تو یہاں پر وصل اور ہجر، شاد اور ناشاد، دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس صنعت کو صنعت تضاد یا صنعت تقابل کہیں گے۔ نیکسٹ ہے صنعت ایہام۔ ایہام کہتے ہیں اشتباہ یا وہم، جیسے words having double meanings، کلام میں ایسے لفظ لانا جو دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی قریب کے ہوں اور دوسرے معنی بعید یعنی دور کے ہوں، لیکن شاعر جو ہے معنی بعید مراد لے۔ ذہن میں دو یا دو سے زیادہ کے متعلق یہ فیصلہ نہ کر سکنا کہ ان میں کون سا درست ہے یا کون سا مقصود ہے۔ گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ اب پھول کی وجہ سے رنگ کے قریبی معنی جو ذہن میں آتے ہیں، لیکن جہاں مراد ہے بات کے، یعنی طرز بیان، اسلوب،
اب پھول کی وجہ سے رنگ یعنی کلر کے جو معنی ہے وہ پہلے ذہن میں آتے ہیں، لیکن شاعر کی مراد یہاں پر دور کے معنی بعید ہے، جیسے کہ طرز بیان، اسلوب۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے رنگ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو رنگ یہاں پر کلر میں نہیں، کلر کے معنی میں نہیں، بلکہ طور طریقہ، اسلوب، طرز بیان کے طریقے کے معنی میں آئے گا۔ یعنی ایک لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہو، دوسرا بعید کا یعنی دور کا، اور مراد بعید کے معنی لیے جائیں۔ نیکسٹ ہے سنت مرات النظیر۔ سنت مرات النظیر میں شاعر کلام میں کسی ایسے شے کا ذکر کرے، پھر اس کی مناسبت یعنی جن چیزوں میں اس کو نسبت ہو لائے، تو اسے سنت مرات النظیر کہتے ہیں۔ سنت مرات النظیر کو سنت تناسب بھی کہتے ہیں۔ مثلاً سمندر کا ذکر کر کے کشتی، ملاح، چپو، گرداب اور طوفان کا ذکر کرنا، باغ کا ذکر کر کے گل، بلبل، باغبان اور صیاد کا ذکر کرنا۔ مثلاً بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ شاعر نے بلبل، صیاد، باغ، گل جو ایک ہی باہم تناسب رکھتے ہیں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور شعر ہے اقبال کا، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ یہاں کوہ کن پہاڑ کھودنے والا مراد فرہاد ہے۔ فرہاد نے شیری کے لیے نہر کھودی جس میں بکریوں کا دودھ ڈالتے تھے جو بہہ کر محل میں جاتا تھا، اور جوئے شیر دودھ کی نہر، تیشہ پتھر، اینٹ وغیرہ توڑنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے، سنگ پتھر، گراں قیمتی یا باری، سنگ گراں قیمتی یا باری پتھر باہم آپس میں یہ الفاظ مناسبت رکھتے ہیں، تو اس کو سنت مرات النظیر یا سنت تناسب کہیں گے۔ نیکسٹ ہے سنت حسن تعلیل۔ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شاعر کا تخیل، امیجنیشن سے کوئی ایسا سبب، وجہ یا ریزن بیان کرنا جو فی الواقع اس کا سبب نہ ہو۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ موجوں کے سر پٹکنے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج 3 شب سے پیاسی تھی، بلکہ شاعر ذوق عقیدت میں ثابت کرتے ہیں کہ انسان تو کیا موجیں بھی غمگین تھی۔ نیکسٹ ہے سنت تلمیع۔ تلمیع کے معنی ہے آنکھ چرا کر دیکھنا، کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا۔ تلمیع کے لفظی معنی تو اشارہ کرنے کے ہیں، لیکن قواعد کی روح سے اس سے مراد کلام میں وہ لفظ، الفاظ یا ترکیب لانا ہے جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، سنت تلمیع کہلاتی ہے۔ یعنی کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا، کسی تاریخی یا اسلامی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا سنت تلمیع کہلاتا ہے۔ شعری مثال ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوہ تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں آتش نمرود تلمیع ہے، جس کا اشارہ ایک معروف تاریخی واقعے کی طرف ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے دعوت توحید کو پھیلانے کی اور بت شکنی کی تھی، اور اس سزا دینے کے لیے نمرود نے ان کو اس آگ میں ڈال دیا تھا۔ چند مشہور تلمیعات ہیں، درج ذیل ہیں، آب حیات، عمر خضر، کوہ طور، جام جم،
عاد اور سمود، برادران یوسف علیہ السلام، صبر ایوب، چائے یوسف، قارون کا خزانہ، کیس و مجنو، محمود و ایاز، ہیبر شکن، سکندریہ اور ید بیضا وغیرہ یہ مشہور تلمیات ہیں۔ نیکسٹ ہے صنعت تلمیح۔ اس صنعت کے تحت شعر میں متعدد زبانوں کو لایا جاتا ہے، یعنی بہت سی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جب کسی کئی زبانوں کا شاعر استعمال کرتا ہے، شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسرا مصرع دوسری زبان میں ہو، مگر دونوں مصرے شاعر کے اپنے ہوں۔ ایک مصرع ایک زبان میں ہوگا اور دوسرا مصرع دوسری زبان میں، اور دونوں مصرے شاعر کے اپنے ہوں گے تو اس صنعت کو صنعت تلمیح کہیں گے۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر جاچتے پیش سلیمان میرے۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر جاچتے پیش سلیمان میرے۔ نیکسٹ ہے تضمین۔ تضمین کہتے ہیں جگہ دینا، شامل کرنا یا ملانا۔ لفظی معنی تضمین کے: جب کسی شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسرا مصرع دوسری زبان میں ہو، مگر ایک مصرع شاعر کا اپنا اور دوسرا قرآن و حدیث کا کوئی حصہ یا کسی اور شاعر کا ہو تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ مثلاً دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، ربنا وقنا عذاب النار، یعنی کسی مشہور مضمون یا شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا، دوسرے کے شعر یا مصرے پر بند لگانا، اسے کہتے ہیں تضمین۔ نیکسٹ ہے صنعت مبالغہ۔ مبالغہ یعنی حد سے نکلنا، مبالغہ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ شہری اصطلاح میں مبالغہ اس صنعت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی حد سے زیادہ تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ صنعت مبالغہ کے استعمال سے شعر کا حسن نکھر جاتا ہے، یعنی شاعر اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے صنعت مبالغہ کا استعمال کرتا ہے۔ رشتہ عمر میں تیری پڑی گرہیں اتنی، رشتہ عمر میں تیری پڑی گرہیں اتنی، بچہ گننے کو جو بیٹھے تو بوڑھا ہو جائے۔ اس شعر میں عمر کی طوالت کے لیے مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی جدائی میں آنسو بہانے میں مبالغہ کیا ہے۔ لاسٹ ہے صنعت تشبیہ۔ تشبیہ کا معنی ہے کسی خصوصیت میں ایک جیسا ہونا۔ اصطلاح میں تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ شعر میں دو مختلف چیزوں کو کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا۔ کسی خوبی یا خامی کی بنا پر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا صنعت تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی کہ شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔